السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کئی سال پہلے کا ذکر ہے کہ کسی ملک کے ایک شہر میں ایک معمولی سا دکاندار رہتا تھا جو محنت مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بسم اللہ کہہ کر اپنی دکان کا دروازہ کھولا تو اسے بہت پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ دوست نے اس کی مزاج پرسی کی اور اس کے کاروبار کے بارے میں حال دریافت کیا۔ اس نے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حلال کا لقمہ مل رہا ہے اور رکھی سکھی پر بسر ہو رہی ہے۔ دکاندار کے دوست نے بھی اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اپنی چادر میں چھپائی ہوئی تھیلی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، میرے دوست، میرے سفر پر جانے کا ارادہ ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں۔ میری واپسی تک یہ تھیلی امانت کے طور پر رکھ لیں۔ مجھے امید ہے آپ اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اگر آپ تکلیف محسوس کریں تو میں کسی دوسرے دوست کے پاس جا کر رکھ دوں گا، لیکن اس شہر میں تمہارے جیسا دیانتدار شخص کا ملنا مشکل ہے۔ دکاندار بولا، میرے دوست، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت راحت اور اطمینان سے سفر پر چلے جاؤ۔ میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ دکاندار بھی اسے اللہ کی امان کہنے لگا اور اس کے جانے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور کپڑے کے تھان طریقے سے سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 2-3 جوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے اور ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور گھوڑوں سے اتر آئے اور اسی دکاندار سے باتیں کرتے ہوئے ہنسنے لگے اور فرمائش کی کہ کوئی عمدہ قیمتی کپڑا دکھاؤ۔ اچانک انہیں دکان کے ایک کونے میں ریشمی کپڑا دکھائی دیا اور دکاندار سے فرمائش کی کہ اسے اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے پھیلا دیا تو انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ پھر ایک جوان کہنے لگا، اے مرد، شاید تمہیں معلوم نہ ہوگا کہ یہ کپڑا بہت قیمتی ہے، اس لیے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو۔ ہم صبح سے اس شہر میں پھر رہے ہیں لیکن ہمیں ایسا کپڑا کہیں نظر نہیں آیا اور ہم اس کی تلاش میں تمہاری دکان پر آئے ہیں۔ دکاندار بولا، یہ کپڑا پرانے ذخیرے سے بچا ہوا ہے۔ میرے گاہک اسے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور کسی نے نہیں خریدا۔ خلاصہ یہ، ان نوجوانوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے چل پڑے۔ دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہا، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے قد آور تھا کہنے لگا، کل شاہی محل میں آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب میں ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کر لینا اور کپڑے کی قیمت لے لینا۔ دکاندار یہ باتیں سن کر حیران پریشان ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں سے کپڑے کی قیمت وصول کرنا ممکن نہیں۔ خدا خدا کر کے وہ دن گزر گیا اور دکاندار اپنے دوست کی تھیلی لے کر گھر آ گیا اور اسے ایک کونے میں چھپا دیا اور اگلے دن گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا تاکہ اپنے کپڑے کی قیمت وصول کر سکے۔ لیکن یہ سادہ لوہ دکاندار اصل معاملے سے بے خبر تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ جب محل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف چوبدار کھڑے ہیں جنہیں اس نے ان نوجوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لائے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ وہ کل آ کر واپسی جواب لے جائے۔ دکاندار تو سوچ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن اس نے یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا اور واپس چل پڑا۔ اور پھر دوسرے دن رقم کے لیے آیا تو اس سے کہا گیا کہ 1 ہفتے کے بعد آئے اور ہفتے کے بعد بھی یہی ہوتا رہا۔ ایک دن دکاندار نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، میں چند ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں لیکن مجھے خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا ہے۔ آخرکار وہ ایک دن پھر نہایت نا امیدی سے اپنی رقم کے لیے گیا
تو اسے ایک نیک دل چوبدار ایک کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، تم کیسے سادہ لو ہو۔ بادشاہ کے مصابوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر اس شکل و صورت کا کوئی شخص رقم کے لیے آئے تو اسے آج اور کل کا وعدہ کریں اور ٹال دیں، یہاں تک کہ وہ تھک جائے۔ اس لیے تم خود بھی سوچو کہ کب سے چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں پر رقم کا کوئی نشان نہیں۔ اگر تم پسند کرتے ہو تو زیادہ درد سر مول نہ لو اور کپڑے کی قیمت بھول جاؤ۔ دکاندار نے چوبدار سے کہا، میں نے وہ کپڑا نہ تو چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں، اور نہ ہی صدقہ اور خیرات مانگنے اور نہ ہی اپنا کام چھوڑ کر روز روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مصائب جیسے بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو میں سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کر لوں گا۔ چوبدار بولا، بہرحال میں نے حقیقت آپ کو بتا دی ہے، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اس پر عمل کرو، اور میں دوبارہ کہوں گا کہ اپنی خوشی اور سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ اگر میرا مشورہ منظور نہیں ہے تو وہاں تک جا پہنچو جس جگہ عرب بھی اپنی بانسری بجانا بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دکاندار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں اور واقعات خواب میں دیکھ رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اس لیے وہ چند مرتبہ پھر محل کی طرف گیا اور ان جوانوں کا پتہ معلوم کرتا رہا، لیکن اسے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس کے باوجود وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن انہی گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اپنی رقم طلب کرے گا۔ دکاندار کا اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنی دکان سے ایک دن چھٹی کی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور نہایت تیزی سے جا رہے ہیں۔ دکاندار آگے بڑھا اور مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ ان نوجوانوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہکے لگانے لگے، اور ایک جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم اور کیسا کپڑا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکان کی نشانی بتائی تو ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی سے کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان، چین اور جاپان سے منگوائی جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تمہارے جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی بانگیں کھینچ کر چل پڑے۔ اس بندہ خدا نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے اور اس پر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا، اور زیادہ دیر نہ گزری کہ دونوں آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ دوسرے دونوں نوجوان کچھ دور نکل گئے تھے، لیکن جب انہیں شور و گل سنائی دیا تو گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دکاندار تو جلا بھنا ہوا تھا۔ اس نے بھی دو نوجوانوں کے کپڑے تار تار کر دیے، بلکہ پہلے جوان کے سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا اور زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اس جھگڑے کے بعد تینوں جوان گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے بھاگ گئے، دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ دکاندار کا منہ اور سر زخمی حالت میں تھا اور وہ اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب اسے بچوں اور بیوی نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور ماجرا دریافت کرنے لگے کہ آخر کیا ہوا۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن خوش ہوں کہ میں نے بادشاہ کے مصابوں کا مقابلہ کیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اپنے دل میں کرتا رہتا۔ قصہ مختصر، دکاندار کا بدن زخموں سے چور تھا، اس لیے چند دن اپنے گھر پر رہا اور زخموں کی مرہم پٹی کراتا رہا۔ لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب اس نے دروازے کے تختے الگ کیے اور اپنے کام میں لگ گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ سپاہی بولے، ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔
ابھی تک दुकानदार के जख्म ना भरे थे कि वो दारोगा खाना यानी कोतवाल पहुंच गया। इसने देखा कि दारोगा और सिपाही उसे घूर रहे हैं। दुकानदार ने पूछा, जनाब दरोगा, मुझे किस लिए बुलाया गया है? दारोगा ऐसे सवाल का मुंतज़िर ना था, इसलिए फड़क कर कहने लगा, ये कैसी बातें हैं? चंद दिन पहले तुम बादशाह के मसाबों से उलझे हो और तुम उन्हें कत्ल का इरादा रखते थे। तुमने ऐसे बाइज़्ज़त लोगों से दस्त अंदाज़ी की जुर्रत क्यों कर की? दुकानदार कहने लगा, मैंने कपड़े की कीमत तलब की थी, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वो 3 थे और मैं अकेला था। उन्होंने मुझे मारा पीटा, ना कि मैंने उन्हें। दारोगा बोला, तूने गलती की है। क्या तुम एक मामूली सा कपड़ा उन्हें हदिये के तौर पर नहीं दे सकते हो? क्या बादशाह सलामत तुम्हारी हिफाजत की खातिर इतना भी हक नहीं रखते कि उसके मसाहिब तुमसे एक मामूली सा कपड़ा ले सकें? दुकानदार ने जब देखा कि अब मुझे ही मुल्ज़िम ठहराया जा रहा है तो कहने लगा, जनाब दरोगा, वो लोग कपड़ा ख़रीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि बादशाह या अपने लिए तोहफ़ा लेने के लिए। मैं कई दिन महल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला, और जब कई दिनों के बाद उन्हें देखा तो वो कहने लगे, क्या पागल हो गए हो? हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं लिया। जनाब दरोगा, क्या हदिया देना और हदिया लेना ऐसे होता है? दारोगा बोला, बहरहाल मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि चूँकि तुम इसके मसाबों से उलझे हो, उनकी बेइज्जती की है और उनकी कदर नहीं की, इसलिए तुम्हें कैद खाने में भेजा जाता है और तुम्हारा माल व असबाब भी मुल्क के ख़जाने में जमा कराने का हुक्म दिया जा रहा है, ताकि किसी दूसरे शख्स को ऐसी जुर्रत ना हो और बादशाह और इसके मसाबों की बेहतरामी ना करे। दुकानदार ने जब ये हुक्म सुना तो उसके सामने दुनिया तारीक हो गई और करीब था कि इसके बदन से रूह परवास कर जाए कि इतने में दारोगा कहने लगा, चूँकि तुम मिस्कीन और सादा दिल हो, इसलिए तुम्हें कैद खाने नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदही मैं खुद कर लूँगा, लेकिन तुम्हारा माल व असबाब हर हालत में ज़ब्त किया जाएगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए अब जाओ और अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करो। दुकानदार दिल शिकस्ता और गमगीन था। इसकी हालत ऐसे शख्स की थी जो ज़मीन पर बैठे होते हैं। वो ऐसी हालत में घर लौटा कि इंसाफ से नाउमीद था। दूसरे दिन सुबह बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की नज़रों के सामने दुकान में जितना भी माल व असबाब था सारा उठाकर ले गए और उसे तन्हा छोड़ गए। दुकानदार खाली हाथ रह गया था और कुछ देर तक अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी होगा उसे कोई काम तो करना ही है ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे ना रहें। वो यही सोच रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे। इतने में उसे अपने दोस्त की थैली याद आई जो सफ़र पर गया था और थैली इसके पास अमानत रख गया था। फिर अपने आप से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी इमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। उसने सोचा, मैं उस थैली से कुछ रकम कर्ज़ के तौर पर ले लेता हूँ और उसे अपनी तिजारत में लगा देता हूँ, और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम उसी थैली में वापस रख दूँगा। ये सोचते हुए वो घर पहुँचा और कोठड़ी का दरवाज़ा खोला जिसमें उसने थैली रखी थी। लेकिन जब थैली को खोलना चाहा तो अचानक इस पर कपकपी तारी हो गई और अपने दिल में कहने लगा, मुझे कैसे मालूम है कि मेरी तिजारत पले फूलेगी और मैं जल्द कर्ज अदा करते हुए ये रकम थैली में रख दूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की अपनी मिल्कियत ना हो और इसके पास भी किसी की अमानत रखी हो। अगर मेरी तिजारत को 4 चांद लग भी गए और वो रकम जो थैली से लूँगा अपनी जगह पर रख भी दी, क्या ऐसा अमल अमानत में ख़यानत के ज़मरे में नहीं आता? नहीं, मुनासिब है कि अपनी मुश्किल के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करूं। अमानत में ख़यानत का इर्तिकाब करने में मेरी मुश्किल हल नहीं हो सकती। दुकानदार ने थैली उसी तरह अपनी जगह पर रख दी और कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। फिर वो चंद दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ रकम कर्ज लेकर आजकल के दुकानदारों के कौल के मुताबिक
कई किस्म का कपड़ा खरीदा और कई दिनों से बंद दुकान में दोबारा रौनक आ गई। दुकानदार पुरुमीद था कि बहुत जल्द इसकी हालत सुधर जाएगी और वो अपने दोस्तों का कर्जा भी अदा कर देगा। लेकिन ये किस्मत का खेल था और जिस तरह उसे खदशा था, दोस्तों का कर्ज अदा ना कर सका। एक छोटी सी दुकान में इतनी आमदनी ना थी और घर का खर्च भी उस दुकान से चलाना था। अलबत्ता इसके चंद दोस्त साबिर और हौसलामंद थे, इसलिए उन्होंने कर्ज की वापसी का मुतालबा ना किया। लेकिन एक दो शख्सों ने बेसब्री का मुजाहिरा किया। वो हर वक्त और रोज़ाना इसके पास आते और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार बेचारा शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता। लेकिन ये मामला ज़्यादा देर तक ना चल सका और जब मामला यहाँ तक पहुँचा, जैसा कि मशहूर कौल के मुताबिक छुरी जिस्म के ढांचे पर जा पहुँची, तो दुकानदार सोचने लगा कि मैं ज़्यादा देर तक जल्दी कर्ज मांगने वालों को रोज़ रोज़ के मुतालबे कब तक देता रहूँगा। तो दुकानदार सोचने लगा कि अब मैं ज़्यादा देर तक उजरत पसंद कर्ज ख्वाहों का सामना नहीं कर सकता और ना ही इनसे मज़ीद मोहलत मांग सकता कि वो सब्र करें। इसलिए इसने इरादा किया कि चंद दिन अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्जादारों के रोज़ रोज़ के मुतालबे से कुछ देर बचा रहे और फिर किसी वक्त रात के चिराग की मध्यम रोशनी में दुकान का सामान भी उठाकर घर ले जाएगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्की बान को पहचानता था जो इसके बाप का दोस्त था, इसलिए इसकी तलाश में चल पड़ा और उसे अपनी ज़िंदगी का पूरा किस्सा इस तरह सुनाया। इसने चक्की बान से दरख्वास्त की कि वो कुछ अरसे तक यहीं मजदूरी करेगा। जब चक्की बान ने दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ए बंदा खुदा, मुझे कोई उज़र नहीं है। जब तक तुम्हारा दिल चाहे और जब तक तुम पसंद करो यहाँ काम करो, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुम ऐसा सख्त मेहनत का काम कर सकोगे या नहीं। क्या तुम आटे की गठड़ियाँ उठाकर इधर उधर रख सकोगे? दुकानदार के लिए इज़्ज़त और हलाल का लुक़मा हासिल करने के लिए सिवाय इसके कोई चारा भी ना था कि वो ऐसी मेहनत तलब मजदूरी तलब करे। इसलिए कहने लगा, मैं हर मुश्किल काम के लिए तैयार हूँ, मगर चंद दिन वाकई सख्त होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं आदी बन जाऊँगा। ये कहकर दुकानदार खामोश हो गया और फिर कहा कि उम्मीद है मुझे जल्द कुशादगी हासिल हो जाएगी और मैं जल्द ही अपने असली काम की तरफ लौट जाऊँगा। अगर किस्मत ने मेरी मदद की तो आपकी मोहब्बत की जल्द तलाफ़ी भी कर दूँगा। चुनाचा उसी दिन से दुकानदार पनचक्की में काम करने लगा। वो ऐसा सख्त काम करने का आदी ना था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश था कि अल्लाह ताला के बंदों के सामने बेइज्जत नहीं हुआ। दुकानदार अब चक्की बान का मजदूर बन गया था। वो चंद दिन काम करता रहा और कर्ज ख्वाहों के मुतालबा और उनके सामना करने से बचा रहा। अब वो रात को थका हारा बीवी बच्चों के पास लौटता था, लेकिन इत्तफाक से एक दिन जब निहायत मेहनत से काम कर रहा था और पसीना बहा रहा था, तो उसे चक्की के सामने शोर गुल और शिकवा शिकायत की आवाज़ें सुनाई दीं। वो तेज़ी से चक्की से बाहर निकला तो देखा कि ए दिले गाफिल, वो चीज़ जिससे तू डर रहा था वही तेरे सर पर आन पहुंची है। उसके कर्जदारों में 2-3 शख्स बेसब्री का मुजाहरा कर रहे थे और अपना कर्जा मांगने के लिए वहां आन पहुंचे थे और वो चाहते थे कि उसे शहर की काजी की अदालत में ले जाएं। दुकानदार ने कर्ज ख्वाहों को देखते हुए कहा, अल्लाह ताला मेरी हालत को जानते हैं, मैं तुम्हारे कर्ज की अदायगी के लिए ऐसा मेहनत का काम कर रहा हूँ। एक कर्जदार जो दूसरों के मुकाबले में तेज़ो तन था कहने लगा, अब हमसे बहस भी करना चाहते हो? तुमने तो कर्ज लेकर दुकान भी बंद कर दी और पहाड़ों और जंगलों में छुप गए हो। क्या तुम समझते हो कि हमारे पंजे से भाग जाओगे? 2-3 तुझे और मोहलत देते हैं ताकि हमारा कर्जा अदा कर दो, वरना जो कुछ देखोगे अपनी आंखों से देख लोगे। ये बातें सुनने के बाद दुकानदार की हालत ऐसी थी गोया दुनिया इसके सामने दोबारा तंगो तारीख हो गई। लेकिन इसने फिर भी हौसला कायम रखा और बदस्तूर चक्की पर काम करता रहा। जब रात को घर लौटा तो गमज़दा और परेशान था। उसे मालूम था
کہ میرے قرض خواہ ایک دو دن تک دوبارہ وہاں پہنچ جائیں گے اور مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے اور گلی کوچوں میں کھینچتے ہوئے قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ بیوی نے جب اپنے خاوند کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہم اس سے بھی زیادہ مجبور اور تنگ دست ہو جائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آج رات تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکالو۔ اس خیانت سے ہم پر آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار پہلے ہی پریشان تھا، اس لیے دھڑکتے ہوئے دل سے کہنے لگا، نہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مشکل آسان بنائے۔ میں نے اس کی رضامندی کے لیے یہ امانت قبول کی ہے اور اسی کی خاطر امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ وہ رات دکاندار نے کیسے گزاری، وہ اسی طرح یاد خدا میں مصروف رہا، اور جب صبح ہوئی تو اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا کہ قرض خواہ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور اس کا راستہ روک رکھا ہے اور نہایت سختی سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں غرق تھا کہ اچانک اسے دروازے پر دستک سنائی دی، جس سے وہ چونک گیا اور جوں ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا کہ ہو نہ ہو کوئی قرض خواہ صبح سویرے دروازے پر آ گیا ہے۔ اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے سلام کیا اور کہنے لگا، میں تمہارے دوست کا پیغام لایا ہوں جو اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس جو امانت ہے اب اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو اسے نکال لو۔ اگر اس سے کچھ بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ دکاندار کو اس کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں تمہاری باتوں کا کس طرح یقین کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم میرے دوست کے قاصد ہو؟ اجنبی نے اسے ایک خط دیتے ہوئے کہا، یہ تحریری خط بھی ہے اور تھیلی کی نشانی بھی اس میں درج ہے۔ دکاندار نے جو ہی تھیلی کی نشانی اور خط دیکھے تو خوشی سے رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے صبر کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس دن کے بعد دکاندار کی زندگی کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اس نے تمام قرضہ ادا کر دیا اور اس کا کاروبار روز بروز ترقی کرنے لگا اور بازار کے دکاندار بھی اسے عزت و احترام سے دیکھنے لگے اور کئی سال سے اسی شہر میں نہایت وقار سے زندگی بسر کرنے لگا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV، RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔